ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس بندشہ کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی الحمدللہ۔ پیارے بچوں اور کرس بندشہ کے ناظرین، دین اسلام سے متعلق مفید معلومات جاننے کے لیے آپ دیکھتے ہیں روزانہ پروگرام جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو چکا ہے پروگرام ہمارا اسلام۔ آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بھی انشاءاللہ الکریم دو ٹیمیں ہوں گی، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ہوگا مقابلہ۔ آپ لوگ دونوں تیار ہیں؟ آواز بھی تو تیار والی ہونی چاہیے۔ آپ لوگ دونوں تیار ہیں؟ جی دونوں ٹیمیں تیار ہیں۔ انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن کریم ہوگی، پھر نعت، اور پھر انشاءاللہ مقابلے کا آغاز ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس بندشہ کے ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جانتے ہیں کوئی؟ آپ کون جانتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ، اور کوئی کہنا چاہے گا کچھ اور؟ مائک میں بتائیں گے آپ ویسے؟ جی آپ جو بات کہیں گے وہ مائک میں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اسلام کے پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے، اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پر سلام پڑھنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرس بندشہ کے ناظرین، سوال نوٹ کر لیں۔ ذوالحج شریف کے مہینے میں حج کے علاوہ، ذوالحج شریف کے مہینے میں حج کے علاوہ اور کون سا اسلامی ایونٹ ہوتا ہے؟ ذوالحج شریف میں حج کے علاوہ اور کون سا اسلامی ایونٹ ہوتا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے بذریعہ کال۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرس بندشہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اگر اس بندیشہ کے ناظرین تلاوت قرآن کریم ہم نے سنی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن کریم کی برکات نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں، اگر اس بندیشہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جوابانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، میں گھشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی گو، اجمیر کا ساقی گو، بغداد کا پیمانہ دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں،
اتنا تو کرم کرنا ہے جشن میں کریم آنا اتنا تو کرم کرنا ہے جشن میں کریم آنا اتنا تو کرم کرنا ہے جشن میں کریم آنا جب جانے لبوں پر گو میرے آقا جب جانے لبوں پر گو تو تم سامنے آ جانا جب جانے لبوں پر گو تو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاوانا دل میں تجھے رکھ لوں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا، اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ مدیشہ کے ناظرین و پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ میرا نام محمد حمزہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، آج میں نعرے لگاؤں گا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے نعرے لگائے ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام سائرہ اطاریہ ہے، میں حفص آباد سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے عید الاضحیٰ۔ جی پیارے بچوں اور کس بندشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کس بندشہ کے ناظرین، سیگمنٹ آسان سوالات، اور آسان سوالات کے سیگمنٹ میں ہوں گے دونوں ٹیموں سے سوالات اور دونوں ٹیموں نے دیے ہوں گے جوابات۔ اب آپ لوگ مائک ہاتھ میں لے لیں تاکہ آپ لوگوں کو جوابات دینے میں آسانی ہو۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے کہ وہ کون سا دن ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے؟ آپشنز دوں؟ جی آپشنز ہے عرفہ کا دن، دوسرا آپشن ہے قیامت کا دن، تیسرا آپشن ہے جمعہ کا دن۔ قیامت کا دن۔ اور کوئی بتانا چاہے گا؟ کوئی نہیں بتانا چاہ رہا، سوچ لیں ایک بار واپسی۔ میں نے پوچھا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دن ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپشنز دیے گئے عرفہ کا دن، قیامت کا دن یا جمعہ کا دن۔ جی بتائیں۔ قیامت کا دن۔ جی جناب قیامت کا دن جواب درست ہے۔ جی اب اگلا سوال، بتائیے وہ کون سا فرض ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر نماز کے ساتھ ہوا ہے؟ آپشنز حج، روزہ، زکوٰۃ۔ روزہ۔ روزہ جی، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ۔ اب دو مختلف جواب، تیسرا کون جواب دے گا بھائی؟ روزہ۔ ایک اور جواب آیا روزہ۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر جہاں پر نماز کا ذکر ہوا، نماز کا حکم دیا گیا، ساتھ میں اور بھی کس کا حکم دیا گیا؟ زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کا۔ آپ سے غلطی ہو گئی کیونکہ دو جوابات دیے گئے روزے کے، تو آپ کا جواب ہم غلط مانیں گے۔
اب بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم اے کی جانب. جی ٹیم اے, آپ سے سوال ہے, بتائیے کن 2 شہروں کے علاوہ دجال پوری دنیا کی سیر کرے گا؟ وہ کون سے 2 شہر ہیں کہ جن شہروں میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا؟ اجمیر اور بریلی, مکہ اور مدینہ, کربلا اور بغداد. مکہ اور مدینہ. مکہ اور مدینہ جواب درست ہے. جی اگلا سوال, بتائیے کس ملک کی سرزمین پر میدان محشر قائم ہوگا؟ ملک مصر, ملک یمن, ملک شام. جی جناب, کس ملک کی سرزمین پر میدان محشر قائم ہوگا؟ یمن. یمن. ایک بار واپسی سوچ لیں. ملک شام. ملک شام. ایک بار واپسی سوچ لیں. جی ملک شام, ملک یمن یا ملک مصر؟ ملک یمن. ملک یمن. ایک بار واپسی سوچ لیں. آخری آپشن ہے, یا تو صحیح جواب دیں گے یا غلط جواب دیں گے, اور یہ آپ نے جو بولا یہ فائنل ہوگا. دوبارہ آپشن دے گا. ملک مصر, ملک شام, ملک یمن. ملک مصر. ملک مصر. ایک بار صحیح کیا, 3 بار غلط جواب دیا. جواب تھا ملک شام. آپ سے ہو چکی ہے غلطی. چلیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, ملک شام ایسا ملک ہے کہ جس کی سرزمین پر میدان محشر قائم ہو. پیارے بچوں, ہمارا اسلام پروگرام یہی ہے کہ آپ کو ان سوالات کے ذریعے بہت ساری نئی نئی باتیں سکھائی جاتی ہیں. اب آپ نے یہ سیکھا کہ کس ملک کی سرزمین پر میدان محشر قائم ہوگا. اگلا سوال, بتائیے دریائے نیل کس ملک میں ہے؟ ملک عراق میں, ملک مصر میں, ملک شام میں؟ جی ان کو دیں ذرا. ملک عراق. ملک عراق. جی کوئی اور بتائے گا؟ جی ملک شام. ملک شام. 2 الگ الگ جواب, دونوں جواب غلط ہیں. صحیح جواب ہے ملک مصر. اگلا سوال, بتائیے قیامت کے دن زمین کس چیز کی کر دی جائے گی؟ آخری سوال ہے. آپشن دے گا. آپشنز, چلیں آپ کو آپشنز ہیں. لوہے کی, تانبے کی, پیتل کی؟ تانبے کی. تانبے کی جواب درست ہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, آپ سے کتنی غلطیاں ہوئیں اس پورے سیگمنٹ میں؟ 1 2 ہوئیں. ایک بھی ہے. ایک ہوئی نا, اور آپ لوگوں سے بھی, آپ لوگوں سے 2 ہوئیں. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اس سیگمنٹ کے ونر رہی ٹیم اے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے وہ کون ہے؟ ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, سیگمنٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جی سیگمنٹ تو ہے وہ کون ہے وہ کیا ہے. اب اس سیگمنٹ میں ہوتا کچھ ہے کہ آپ کو دکھائی جاتی ہیں 4 پکچرز, اس کے بعد ہوتا ہے سوال اور آپ نے دینا ہوتا ہے اس کا جواب, اور پھر پکچر ہی بتاتی ہے کہ کیا آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. سوال کے لیے وہ جی پکچرز دکھائیں ٹیم اے کے لیے. آم, اورنج, سیب, کھجور. بتائیے کہ پھلوں کا بادشاہ کس پھل کو کہتے ہیں؟ آم. آم کو. جی اور کوئی جواب دے. آم. جی اور کوئی؟ آم. آم کو کیا کہتے ہیں؟ فروٹ کا بادشاہ. جی یہ کہہ رہے ہیں پھلوں کا بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ جی دکھائیں پکچر. جی آم کو پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں, جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم بی کے لیے, اس سے پہلے دکھائیں گے پکچرز. لوکی شریف, پالک, مٹر, بھنڈی. سوال یہ ہے, بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کون سی ہے؟ لوکی. سوچ لیں. جی. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی آپ 3 پیچھے موجود ہیں. لوکی. لوکی شریف. جی لوکی شریف. جی آخری. لوکی شریف. جی دکھائیں پکچر.
دو کی شریف جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے ان میں سے کس جانور کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے؟ پکچر تو دکھ رہے ہیں جی. اونٹ، گھوڑا، شیر اور خرگوش. جی کس کو کہتے ہیں ریگستان کا جہاز؟ اونٹنی. اونٹنی کو. جی بھائی. اونٹ. 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 جی اونٹ. اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ریگستان کا بادشاہ. یہ آپ نے کہا. دکھائیں جناب. ریگستان کا بادشاہ کہتے ہیں اونٹ کو. ریگستان کا بادشاہ نہیں، جہاز. جہاز. آپ نے مجھے بھی کنفیوز کر دیا. ریگستان کا جہاز کہتے ہیں کسے؟ اونٹ کو. اور جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. جی آخری سوال ہوگا ٹیم بی سے. دکھائیں پکچرز. بکری، دمبا، بلی، لومڑی. بتائیے کہ کس جانور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے؟ جی جلدی مشورہ کریں گے. دمبا. دمبا. سوچ رہے ہیں؟ دمبا. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں دمبا. جی دمبا. دکھائیں پکچر. بلکہ رکیں پکچر نہیں دکھائیں. ٹیم اے آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کے جواب دیتے. جی بلی. بلی. جی بھائی دیں بھائی حسن بھائی کو پکچر. بکری. بکری. سوچ رہے ہیں. بلی کہہ رہے ہیں وہ. شیر بھی ہے نہیں. دکھائیں بھائی. حسن بھائی کو موقع نہیں ملا ورنہ حسن بھائی کا جواب درست ہو جاتا. پیارے بچے اور کچھ بندش ہے کہ ناظرین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جی جناب بکری ایک جنتی جانور ہے. جواب ان کا غلط ہو گیا. اللہ اکبر. آپ کا جواب غلط ہوا، حسن بھائی کا جواب درست ہوا اور باقی اوپر والوں کا جواب بھی غلط ہو گیا. جی چلیں پیارے بچے اور قسمتی سے کہ ناظرین یہ جی آخری ہے اور وہ کرتے ہیں ہم عود بھائی سے. عود بھائی کے لیے پکچر دکھائیں بھائی. شہد، مٹھائی، کھیر، جلیبی. میٹھی چیزیں دیکھی ہیں آپ نے. اب بتائیں کہ ایسی کون سی میٹھی چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے؟ شہد. جی دکھائیں جناب. جی شہد. شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین مختلف سوالات ہوئے، مختلف جوابات ہوئے. کسی سے جواب درست ہوا تو کسی سے ہوئی غلطی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. سیگمنٹ ہے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین حساب کتاب کا. حساب کتاب کے سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ بورڈ ہے ایک 15 -5 -3 جیسے ایک سوال ہے، پھر ہے 7 -2 -3. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے 2 + 3 + 2 10 -2 -4. آپ کے پاس ہوں گے 2 موقع، یعنی آپ نے جانا ہے، کسی نے جانا ہے اور پہلے ایک کویشچن حل کرنی ہے، یعنی 15 -5 اور -3 کیا بنے گا. اس کا جواب ہوگا اس باسکٹ میں. اس نے آپشن دیکھ کے جواب لگانا ہے اور واپس آ جانا ہے. اگر جواب درست ہوا تو ½ پوائنٹ ملے گا اور اگر جواب درست نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کے بعد وہ جو نمبر بنے گا اس سے اسلامی نسبت بھی بتانی ہوگی اور اگر اسلامی نسبت بتا دیتے ہیں تو وہ فل پوائنٹ مل جائے گا. اگر نہیں بتا پاتے تو ½ پوائنٹ ہی رہے گا اور اگر کچھ بھی نہیں بتائیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. جی ٹیم اے آپ سے پہلا سوال ہے، کون جائے گا؟ جی 15 -5 -3 یہ ہٹے گا نا؟ 2 منٹ. جی مائک دیں مجھے. اب یہ جو ہے کیا بولتے ہیں، یہ ہٹائیں، اب لگائیں. جی اس کو یہیں رکھ دیجیے گا واپسی. جی کیا جواب لگایا؟ 7. انہوں نے جواب لگایا 7 اور سوچ لیں کیسے بنا یہ.
जी 7 है। कैसे बना? 15 में से माइक ऊपर रखें। 15 में से 5 निकाल दिया तो 10 बचे। 10 में से 3 निकाल दिया तो 7 बचे। 7 बचे। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर आएंगे, माइक वहीं रहने दे ताकि जो भी आए उसको आसानी हो जाए। जी अब कौन आएगा इस्लामी निस्बत बताने? उसके भी ऑप्शंस मौजूद होंगे, चाहे कोई भी हिम्मत करें, इंशाअल्लाह आप आसानी से जवाब हल कर लेंगे। जी जी इस्लामी निस्बत बतानी है। इनके जो अभी हाथ में है वो ऑप्शन ये है, सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर। जी हसन भाई क्या सोच रहे हैं? काउंटडाउन शुरू करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 जी चलें, हसन भाई माइक लें, इसको सीधा भी कर दें। जी अब बताएं क्या लगाया आपने? सफा और मरवा के चक्कर। जी सफ़ा और मरवा के चक्कर जब कोई उम्रा करने जाता है तो कितने लगाता है? 7 चक्कर लगाता है। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी आपका जवाब दुरुस्त हो गया, आप अपनी जगह पर आएंगे। माशा अल्लाह 1 पॉइंट पूरा हो चुका है, यानी आप अभी 1 पॉइंट प्लस हो गए। जी अब कौन आएगा? आ जाए भाई। जी इन्होंने ऑप्शन उठाया है 2 और लगा भी लिया भाई। जी यहाँ पर आए इस साइड पे। जी अब बताएं 2। कैसे बना? 7 में से 2 निकाले, जी 5 बचे। 5 में से 3 निकाले, 2 बचे। जी 7 में से इन्होंने पहले माइनस किया 2 को तो बचा 5, 5 में से 3 को माइनस किया तो बचा 2। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। आ जाए। जी मुख्तलिफ ऑप्शन इनके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे ये? ढूंढ रहे हैं ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लग सकता है। 2 से इस्लामी निस्बत बतानी है। जी जी क्या लगाया आपने ऑप्शन? माइक में बताएं। जी सूरह फातिहा के मशहूर नामों की तादाद कितनी है? 2। कौन कौन से? फातिहा और शिफा। 2 से ज़ायद हैं। सूरह फातिहा भी कहते हैं, सूरह शिफा भी कहते हैं, मुख्तलिफ और भी नाम हैं। तो ये तो जवाब नहीं है, सिर्फ 2 नहीं है, ज़ायद हैं। यह आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा तस्बीह फ़ातिमा में लफ्ज़ अलिफ से शुरू होने वाले वर्ड, जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर और जो है क्या बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 जो वर्ड हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना होता है, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना होता है और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना होता है। तो अब इसमें जो 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये किससे शुरू होते हैं? अलिफ से। तो यही मुराद थी कि तस्बीह फ़ातिमा में लफ्ज़ अल्लाह से शुरू होने वाले, वो लफ्ज़ अलिफ से शुरू होने वाले विर्द। क्या लगाया आपने? यही लगा दिया। चलें आपका जवाब तो गलत हो गया, मगर कोई बात नहीं, आप अपनी जगह पर आएंगे और प्यारे आपके इल्म में इजाफा हो गया। जी प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आप बढ़ते हैं टीम बी की, वो टीम ए की जानिब दोबारा। जी अब कौन आएगा?
جائیں. جی 2 + 3 + 2 کیا بنا؟ 7. اور ان کا جواب درست ہے. اپنی جگہ پر آئیں گے. جواب درست دے دیا ہے. جی اب کون آئے گا؟ حسن بھائی کے علاوہ جنہوں نے جواب دے دیا ان کے علاوہ. آئیں ہمت کریں, آپ سے ہو جائے گا. آ جائیں. جی چلیں. جی قرآن پاک کے رکوع 7 تو نہیں ہے. قرآن پاک کے پارے یہ ہیں 7. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ شب قدر نہیں. جی شب معراج بھی نہیں ہے. قرآن پاک کی منزلیں کتنی ہیں؟ 7. دیکھیں یہاں پہ کہیں ہے یہ آپشن. جی چلے. قرآن پاک کی منزل 7 ہے. جی انہوں نے اصل میں یہ آپشن اٹھایا پھر رکھا پھر اٹھایا, تو اس لیے پھر میں نے ان سے پوچھنا ہی چاہا کہ کتنی ان کو معلوم ہے تعداد کے نہیں. چلیں قرآن پاک کی منزلیں 7 ہیں. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ وہ ٹیم بی ہے, اے بی. جی آئیں بھائی. 10 - 2 - 4 کیا بنے گا آنسر؟ جی اور بھائی آپ کی طرف بھی دوبارہ آئیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی 4. 10 - 2 کتنا بنا؟ 10 - 2 صرف 10 - 2 10 - 2 8. اور -4 پھر کیا بنا؟ 4. جی ان کا جواب درست ہے. اب کون آئے گا؟ جی آ جائیں. 4 سے اسلامی نسبت بتانی ہے. جی بتائیں. آگے چلیں. جی شب معراج اور ان کے ہاتھ میں ہے ارکان اسلام. جی ارکان اسلام ارکان اسلام کتنے؟ 4. اللہ. چلیں آپ نے جو جواب دیا وہ تو غلط بتایا. ارکان اسلام 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5. جی پہلا ہوتا ہے توحید و رسالت, اس کے بعد ہے نماز, پھر ہے روزہ, پھر ہے زکوٰۃ, پھر ہے حج. کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 5. یہ 5 چیزیں ارکان اسلام کہلاتی ہیں. چلیں آپ کا جواب غلط ہو گیا. اب بڑھیں گے عہد بھائی کی طرف. جی عہد بھائی. جی یہ جو درست جواب تھا, یہ درست جواب بھی بتا دوں آپ کو. درست جواب تھا اس میں سورہ اخلاص میں آیتیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں. سورہ اخلاص میں آیتیں 4 ہیں اور یہ ان سے غلطی ہو گئی. جی جی عہد بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے کاش تصور میں مدینے کی گلی گو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی گو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر.
چلے گو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سرگوں میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سرگوں میری روح چلی گو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی گو سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ کے گھر دو سرا سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی پیارے بچوں اور قسمتی شکن ناظرین ماشاء اللہ بہت سی کمزور انداز میں کلام سنایا اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدیہ دکھائے بندی شکن ناظرین پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے کرس مدنی چینل آج کا سوال یہ تھا کہ ذوالحج شریف کے مہینے میں حج کے علاوہ کون سا اسلامی ایونٹ ہوتا ہے اور جواب ہے قربانی کا جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے آمین پیارے بچوں اگر مندی کے ناظرین انشاءاللہ کہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی زندہ باد ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام